سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص سورہ کا جائزہ لے رہے ہیں، 24ویں سورہ، سورہ نور، اور اس کا نام ہی النور یعنی روشنی بتا دیتا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ جی، یہ صرف قانونوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک روشن اور پاکیزہ معاشرہ بنانے کا پورا ایک نقشہ، ایک بلو پرنٹ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک صحت مند معاشرہ صرف باہر سے قانون نافذ کر کے نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے ہر فرد کے اندر، اس کے دل میں ایک روشنی جلانی پڑتی ہے۔ یہ تعارف خود بہت دلچسپ ہے۔ عام طور پر جب ہم اسلامی قانونوں کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں فوراً سزاؤں کا تصور آتا ہے۔ جی، لیکن اسے ایک روشن معاشرے کا بلو پرنٹ کہنا، یہ تو پوری بحث کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں مقصد صرف جرم کو روکنا نہیں، بلکہ کچھ تعمیر کرنا ہے۔ ایک ایسا ماحول بنانا جہاں پاکیزگی اور نورانیت ہو۔ جی بالکل، یہی نکتہ ہے۔ اور دیکھیں، یہ سورہ اپنی بات کا آغاز ہی ایک ایسے حکم سے کرتی ہے جو معاشرتی ڈھانچے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ زنا کے جرم پر اللہ کا حکم ہے، الزانیۃ والزانی، یعنی زانی مرد اور عورت دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ بہت سخت سزا ہے۔ جی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک حیران کن شرط بھی ہے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر کوئی ترس نہ کھاؤ، یہاں نرمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن پھر وہ جو 4 چشمدید گواہوں کی شرط ہے، وہ تو اس سزا کو نافذ کرنا تقریباً ناممکن بنا دیتی ہے نا؟ بالکل۔ اصل کہانی سزا میں نہیں، بلکہ اسے نافذ کرنے کی شرائط میں چھپی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سزا دینا اتنا ہی مشکل بنا دیا گیا ہے تو پھر اس سخت قانون کا مقصد کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ دراصل یہاں سب سے حیران کن بات سزا نہیں، بلکہ اسے نافذ کرنے کا تقریباً ناممکن ہونا ہے۔ یہ قانون سزا دینے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اچھا؟ جی، بلکہ یہ معاشرے کے لیے ایک ڈیفالٹ سیٹنگ قائم کرتا ہے کہ جب شک ہو تو فرد کی عزت اور پرائیویسی کو ہر چیز پر فوقیت دو۔ واہ، یہ تو ایک سماجی فائر وال کی طرح ہے جو الزام تراشی کے وائرس کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ بالکل، اسلام کا مقصد لوگوں کی پردہ پوشی ہے، پردہ دری نہیں، اور اسی لیے اگلے ہی لمحے قرآن اس سکے کا دوسرا رخ دکھاتا ہے کہ اگر آپ 4 گواہ نہیں لا سکے تو کیا ہوگا؟ تو پھر الزام لگانے والا خود مجرم بن جاتا ہے۔ اچھا۔ جی، آیت نمبر 4 میں واضح حکم ہے، والذین یرمون المحصنات، کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، انہیں 3 سزائیں دی جائیں گی۔ 3 سزائیں؟ جی، اول 80 کوڑے، دوم ان کی گواہی زندگی بھر کبھی قبول نہیں کی جائے گی، کبھی بھی نہیں؟ کبھی نہیں، اور سوم انہیں معاشرے میں فاسق یعنی گناہگار اور ناقابل اعتبار قرار دیا جائے گا۔ گویا معاشرے میں کسی کی عزت اچھالنے کی قیمت یہ ہے کہ آپ خود اپنی سماجی ساکھ ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں۔ بالکل، یہ صرف ایک سزا نہیں، یہ ایک معاشرتی سبق ہے کہ الفاظ کتنے طاقتور اور خطرناک ہو سکتے ہیں۔ جی، لیکن ایک صورتحال ایسی ہے جہاں شاید یہ اصول کام نہ کرے۔ وہ کون سی؟ جب ایک شوہر اپنی بیوی پر الزام لگائے، اب وہ 4 گواہ کہاں سے لائے گا؟ صحیح، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ گھریلو اور سماجی مسئلہ بن سکتا تھا۔ جی، اسی کے لیے اسلام نے لیان کا قانون متعارف کرایا، جو ہلال بن امیہ کے واقعہ کے بعد نازل ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک قسم کی قسم پر مبنی قانونی علیحدگی ہے۔ شوہر حاکم کے سامنے 4 بار قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت کو بھی اپنا دفاع کرنے کا موقع دیا جاتا ہے؟ جی، پورا موقع۔ وہ بھی 4 بار قسم کھا کر کہے گی کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہے گی کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اور اس کے بعد؟ اس عمل کے بعد وہ قانونی طور پر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کسی کو مجرم یا بے گناہ ثابت نہیں کرتا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ایک ناقابل حل مسئلے کا باعزت خاتمہ کر دیتا ہے۔ یہ معاشرے کو ایک لامتناہی جھگڑے اور بدگمانی سے بچانے کا ایک بہت گہرا نفسیاتی اور سماجی حل ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اسلام کسی فرد کی عزت پر حملہ کرنے کو کتنا سنگین جرم سمجھتا ہے، لیکن کیا ہو جب یہ حملہ انفرادی نہیں بلکہ
ایک منظم افواہ کی شکل میں پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے؟ یہی وہ صورتحال تھی جسے واقعہ افق یعنی عظیم بہتان کہا جاتا ہے، اور قرآن نے اسے ہمیشہ کے لیے ایک سبق بنا دیا۔ جب منافقین کے ایک گروہ نے ایک بے بنیاد افواہ پھیلائی تو مدینہ کا معاشرہ ہل کر رہ گیا تھا۔ جی، لیکن قرآن نے اس بحران کو بھی امت کی تربیت کا ایک موقع بنا دیا۔ آیت 11 میں اللہ فرماتا ہے لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، یعنی تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک آزمائش میں خیر کا پہلو، یہ کیسے؟ کیونکہ اس واقعے نے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے کچھ بہت اہم اصول سکھا دیے۔ اور وہ اصول کیا تھے؟ پہلا اصول، ایک دوسرے کے بارے میں ہمیشہ نیک گمان رکھو۔ قرآن مسلمانوں کو جھڑکتا ہے کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون بانفسہم خیرا، جب تم نے یہ بات سنی تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ یعنی پہلا رد عمل شک نہیں، بھروسہ ہونا چاہیے۔ بالکل۔ دوسرا اصول، کسی بات کی سنگینی کو کم مت سمجھو۔ جس افراح کو تم معمولی سمجھ کر پھیلا رہے تھے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اسے ہلکی بات سمجھتے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی۔ یہ تو آج کے سوشل میڈیا کے دور پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ جی بالکل۔ ایک کلک سے ایک ان ویریفائڈ خبر، ایک پوسٹ یا ایک میم فارورڈ ہو جاتا ہے۔ جی، ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں لیکن وہ کسی کی عزت کو خاک میں ملا سکتا ہے، اور اللہ کے نزدیک ایک پہاڑ جتنا بڑا گناہ بن سکتا ہے۔ یہ آیت تو ڈیجیٹل دور کے ہر شہری کے لیے ایک وارننگ ہے۔ واقعی۔ اور تیسرا اور سب سے سخت اصول ان لوگوں کے لیے ہے جو اس طرح کی چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی المؤمنین، بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہاں صرف پھیلانے کی بات نہیں بلکہ بے حیائی کے پھیلنے کو پسند کرنے پر بھی وعید ہے۔ جی، مطلب یہ کہ معاشرتی پاکیزگی صرف عمل کا نام نہیں بلکہ نیت اور سوچ کا بھی نام ہے۔ اب جب معاشرے کو افواہوں اور الزامات سے بچانے کے اتنے سخت قوانین بنا دیے گئے تو اس بلو پرنٹ کا اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم ہے حفاظتی اقدامات۔ اچھا، یعنی ایسا ماحول بنانا جہاں بے حیائی اور بدگمانی کو پنپنے کا موقع ہی نہ ملے، اور اس کی شروعات گھر کی دہلیز سے ہوتی ہے۔ آیت 27 میں گھروں میں داخل ہونے کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، یہاں اجازت لینے کے بجائے انسیت پیدا کرنے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ بہت گہرا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ صرف دروازہ کھٹکھٹا کر اندر گھس نہ جاؤ، سلام کرو، اپنی آمد کا احساس دلاؤ اور اس وقت تک انتظار کرو جب تک گھر والے تمہاری موجودگی سے مانوس اور ذہنی طور پر تیار نہ ہو جائیں۔ یہ تو 1400 سال پرانا ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ شائستہ اور احترام والا۔ بالکل۔ اور اگر کوئی ملنے سے منع کر دے تو قرآن کہتا ہے فَارْجِعُوهُ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تو واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یعنی برا ماننے کی کوئی بات نہیں۔ یہ ذاتی حدود یعنی پرسنل سپیس کے احترام کا ایک بہترین سبق ہے، اور یہ صرف گھروں تک محدود نہیں بلکہ آج کل فون کالز اور میسیجز پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور گھر کی دہلیز سے آگے بڑھ کر یہ اصول ذاتی رویے پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ آیت 33 اور 31 میں پہلے مردوں کو اور پھر عورتوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یغضوا من ابصارہم، ذمہ داری کا آغاز مرد سے کیا گیا ہے۔ جی، اس کے بعد عورتوں کو اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنے کا حکم دیا گیا سوائے ان محرم رشتوں کے جن کی ایک مکمل فہرست دی گئی ہے، اور خاص طور پر فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِمْ، یعنی اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں یعنی سینوں پر ڈالے رکھیں۔ اچھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، اس وقت عرب معاشرے میں دوپٹہ سر پر تو ہوتا تھا لیکن اس کے پلو پیچھے کی طرف ہوتے تھے جس سے گردن اور سینے کا حصہ نمایاں رہتا تھا۔ قرآن نے اس رواج کی اصلاح کی۔ تو یہ احکامات صرف ظاہری پابندی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے احترام اور معاشرتی پاکیزگی کی بنیاد ہیں۔ جی بالکل، یہ اس بلو پرنٹ کا آرکیٹیکچر ہے جو ایک محفوظ اور باعزت معاشرتی ماحول تشکیل دیتا ہے۔ یہاں تک تو بات تھی معاشرے کے ظاہری ڈھانچے، لیکن اب سورہ ہمیں اس ڈھانچے کی روح کی طرف لے جاتی ہے۔ جی، اور یہ اس سورہ کا روحانی عروج ہے۔
یہاں تک تو قوانین، آداب اور سزاؤں کی بات تھی جو معاشرے کی بیرونی دیواروں کی طرح ہیں۔ لیکن کوئی بھی عمارت صرف دیواروں سے نہیں بنتی، اسے اندر سے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ روشنی آیت 35 یعنی آیت النور میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ سورہ کے آغاز میں زنا اور تہمت جیسے سخت قوانین، اور پھر یہاں اتنی خوبصورت اور لطیف روحانی تمثیل، ان دونوں میں کیا ربط ہے؟ یہ اچانک موضوع کی تبدیلی کیوں؟ یہ تبدیلی نہیں، یہ تصویر کی تکمیل ہے۔ اچھا، ربط یہ ہے کہ ایمان کا یہی اندرونی نور وہ اصل قوت ہے جو انسان کو ان بیرونی قوانین پر عمل کرنے کی حقیقی ترغیب دیتا ہے۔ یعنی صرف قانون کا ڈر کافی نہیں؟ جی نہیں، جب دل میں اللہ کا نور ہو تو انسان خود برائی سے بچتا ہے۔ یہ نور ہی معاشرتی پاکیزگی کا حقیقی ضامن ہے۔ اور اس نور کی مثال کیا دی گئی ہے؟ آیت النور میں اس نور ہدایت کی مثال دی گئی ہے۔ یہ نور ایک ایسے چراغ کی طرح ہے جو ایک شیشے کی قندیل میں ہو اور وہ قندیل ایک تاک میں رکھی ہو۔ اس چراغ کا تیل مبارک زیتون کے درخت کا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، اور اس کی روشنی نور پر نور ہے۔ بہت خوبصورت تمثیل ہے۔ جی، مفسرین کے مطابق تاک مومن کا سینہ ہے، چراغ اس کے دل میں جلتا ہوا ایمان ہے، اور شیشہ اس کا پاکیزہ اور شفاف دل ہے۔ اور یہ نور، یہ پایا کہاں جاتا ہے؟ اگلی ہی آیت بتاتی ہے، فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ یہ نور ان گھروں میں پایا جاتا ہے جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جہاں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ ان گھروں سے کون سے گھر مراد ہیں؟ روایت میں ہے کہ ان سے مراد انبیاء علیہ السلام کے گھر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان گھروں میں سب سے افضل گھر علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کا گھر ہے۔ یعنی ہدایت کا یہ نور مخصوص اور پاکیزہ مراکز سے پھوٹتا ہے۔ جی، اور پھر اسی نور کے مقابلے میں قرآن کفر کی حالت کو دو انتہائی طاقتور مثالوں سے واضح کرتا ہے۔ کافروں کے اعمال کی مثال ایک چٹیل میدان میں سراب جیسی ہے، کہ سراب بقیہ۔ سراب؟ جی، پیاسا اسے دور سے پانی سمجھتا ہے، لیکن جب بھاگ کر اس تک پہنچتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب ان کے اعمال کی کوئی حقیقت نہیں۔ بالکل، اور دوسری مثال اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے، کظلمات فی بحر اللجی، یا پھر جیسے گہرے سمندر کی تہہ در تہہ تاریکیاں، ایک موج کے اوپر دوسری موج اور اس کے اوپر بادل، اتنی تاریکی کہ انسان اپنا ہاتھ بھی نہ دیکھ سکے۔ یہ کفر اور گمراہی کی تاریکی ہے۔ جی، جس میں روشنی کی کوئی کرن نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سورہ نور ایک مکمل تصویر پیش کرتی ہے۔ ایک طرف معاشرے کے بیرونی دیواروں کو قوانین سے مضبوط کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہر شہری کے اندر ایمان کا چراغ جلا کر اسے اندر سے روشن کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ بالکل۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورہ نور صرف سزاؤں کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک پاکیزہ، مہذب اور نورانی معاشرے کی تشکیل کا ایک جامع منصوبہ ہے۔ جی، اور اس کی بنیاد ظاہری قوانین اور باطنی ایمان یعنی اللہ کے نور دونوں پر قائم ہے۔ اور اس میں انفرادی ذمہ داری جیسے نگاہیں نیچی رکھنا اور اجتماعی ذمہ داری جیسے افواہیں نہ پھیلانا کے درمیان ایک بہترین توازن قائم کیا گیا ہے۔ بالکل، ہر فرد اپنے عمل کا ذمہ دار ہے اور پورا معاشرہ اجتماعی پاکیزگی کا محافظ ہے۔ اور اب ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ کر اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ سورہ نور نے ایک پاکیزہ معاشرے کے لیے ظاہری اعمال کا ایک تفصیلی فریم ورک فراہم کیا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہماری زندگی کا بڑا حصہ مجازی یعنی ورچوئل اور اندرونی ہے، ہم اس نور کے بنیادی اصولوں اور اجازت طلب کرنے کے آداب کو اپنی ڈیجیٹل زندگی اور اپنی سوچ کی دنیا پر کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟